السلام علیکم، میرا نام حفیظ حیدر ہے اور میں کلینکل سائیکولوجسٹ ہوں۔ آج میں جس موضوع کے اوپر ڈسکس کرنے جا رہا ہوں ہے ڈیلیڈ انجیکولیشن۔ یہ جو ہے سیکشل ڈس آرڈر کی کیٹیگری میں سے ایک ہے۔ اس میں پیشنٹ جب اپنے سیکشل ریلیشنز کو مینٹین کر رہا ہوتا تو اس میں جو ہے پراپرلی انجیکولیٹ نہیں ہو پاتا، پراپرلی ڈسچارج نہیں ہو پاتا، یا پھر سادہ الفاظ میں ایسا کہیں کہ ڈسچارج ہونے میں اسے پرابلم ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹائم گزرنے کے بعد بھی وہ جو ہے اپنی جو ہے اس نیڈ کو کمپلیٹ نہیں کر پاتا، جس کی وجہ سے اس کی میریٹل لائف بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سوشل لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے، آکوپیشن لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اس کو جو ہے بہت ساری پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کو پراپر ڈائگنوز کرنے کے لیے کچھ اسپیسیفک کرائٹیریا کے اوپر جو ہے دیکھا جاتا ہے کہ اگر پیشنٹ جو ہے پراپرلی ڈسچارج نہیں کر پاتا یا پھر ڈسچارج ہوتا ہے تو لیکن سیرم جو ہے وہ ریلیز نہیں ہوتا، اگر تو ان دونوں میں سے کوئی ایک کیٹیگری اور مسلسل وہ جو ہے 6 منتھ تک جو ہے اس طرح کی جو ہے کیفیت سے گزر رہا ہو، اس طرح کی اس کو پرابلم فیس ہو رہی ہو، تو اس کو جو ہے ڈیلیڈ انجیکولیشن ڈس آرڈر کے اندر ڈائگنوز کیا جاتا ہے۔ تو اس کے پیچھے جو ہے ڈفرینٹ ریزنز ہو سکتی ہیں، بیہیویئرل پرابلم ہو سکتی ہے، برین کیمسٹری ہو سکتی ہے، لیکن ڈفرینٹ سرچز یہ کہتی ہے یہ جو ہے پراپرلی سائیکوجینک پرابلم ہے، سائیکولوجیکل پرابلم بہت زیادہ اس میں ہوتی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے اس کا جو سائیکل ہوتا ہے وہ ڈسٹرب ہوا ہوتا ہے، تو جس کی وجہ سے ان کو جو ہے اس طرح کی پرابلم کو فیس کرنا پڑتا ہے۔ اس کے پیچھے اکثر کیسز یہ بھی دیکھے گئے ہیں کہ جو لوگ جو ہے اپنے بچپن میں جو ہے ماسٹربیشن کرتے ہیں اور اس وجہ سے جو ہے ان کا پریشر آؤٹ جو ہے وہ ایک اسپیسیفک جگہ پر فکس ہو جاتا ہے، اسپیسیفک پوائنٹ پہ فکس ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جب وہ اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ جو ہے سیکشل ریلیشنز کو مینٹین کر رہے ہوتے ہیں تو وہ سیٹسفیکشن لیول ان کو نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈسچارج نہیں کر پاتے۔ یہاں پھر بعض دفعہ ایسے کیسز دیکھے گئے ہیں جن کی جو ہے سلیپنگ پیٹرن جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے ہیں، اور بعض دفعہ تو لوگوں کا ایسا مائنڈ سٹرکچر بنا ہوتا ہے جس میں وہ جو ہے اپنے آپ کو سیٹسفائی نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو ریلیز نہیں کر پاتے۔ تو اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے جو ہے سب سے پہلے تو ان کی جو ہے پراپرلی ٹیسٹیفیکیشن کروائی جاتی ہے کہ اگر آیا کہ یہ فزیکل پرابلم ہے یا نہیں ہے، اگر نہیں ہے تو جو ہے اس کے ساتھ جو ہے سائیکیٹرسٹ کچھ میڈیکیشن بھی پرسکرائب کرتے ہیں، سیکسولوجسٹ کے پاس بھی ریفر کیا جاتا ہے کچھ میڈیسن پرسکرائب کرنے کے بعد، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سائیکولوجسٹ کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ سائیکولوجسٹ سب سے پہلے اس طرح کے پیشنٹس کے اندر جو ہے سیلف اسٹیم کو انکریز کرتا ہے، کیونکہ اس طرح کے پیشنٹس کے اندر جو ہے سیلف اسٹیم بہت زیادہ لو ہوتی ہے، مینٹل پرابلم ہوتی ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، چڑچڑاپن ہوتا ہے۔ اس طرح کی چیزوں کو ختم کرنے کے لیے سب سے پہلے ان کی سیلف اسٹیم کو ہائی کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کے ساتھ اسٹیپ بائی اسٹیپ ورک کرتے ہیں اور ان کے ڈفرینٹ اسٹیسز کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کے اوپر ورک کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی جو ہے سیکشل ریلیشنز کو مینٹین کرنے کے لیے اسپیسیفک ایکسرسائزز بتاتے ہیں۔ اگر پیشنٹ جو ہے وہ ایکسرسائزز کو پراپرلی ورک آؤٹ کرتا ہے تو وہ جو ہے اس طرح کی پرابلم سے بچ سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو کائنڈلی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اوکے، اللہ حافظ، اللہ نے کے بعد